السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 42 پارٹ 2۔ بیوی اذہان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پیچھے ہٹیں مجھ سے، ماورا نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ بیوی یار سوری، میں بھول گیا تھا تمہیں اسٹرابری سے الرجی ہے۔ اذہان نے کان پکڑ لیے۔ ماورا نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ اذہان، شوہر ایسے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ جب شوہر کی غلطی ہو تو ایسے معافی مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بیوی۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ ماورا کا فون رنگ ہوا۔ فون پر جگمگاتے نام کو دیکھ ماورا کی رنگت زرد ہو گئی۔ اس سے پہلے ماورا فون پکڑتی، اذہان نے ماورا کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے موبائل پکڑا۔ غصے سے اذہان کان کی لو تک سرخ ہو گیا۔ اس نے کال پک کرتے اسپیکر پہ لگاتے ماورا کو بولنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم چاچو، ڈرتے ہوئے بولی۔ جو کام میں نے تجھے کہا تھا کب کر رہی ہے تو؟ ماورا کا چچا سوال کا جواب دیے بغیر جاہلوں کی طرح بولا۔ چاچو وہ میرے بابا کی پراپرٹی ہے۔ ماورا اٹکتے ہوئے باقاعدہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ اذہان غصے سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ میں تیرے اس کمینے باپ کا بھائی ہوں، اس کی پراپرٹی پر میرا حق ہے۔ اگلے ہفتے تو 18 کی ہو جائے گی، اسی وقت پراپرٹی میرے نام ہو جانی چاہیے، نہیں تو تجھے جان سے مار۔ ہاتھ لگا کے دکھا کمینے انسان میری بیوی کو، تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا یا تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کوئی گن نہیں پائے گا بے غیرت۔ اذہان اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دہاڑا۔ دیکھ لوں گا تجھ۔ اذہان نے اس کی بات سنے بغیر کال کٹ کر کے ماورا کی طرف دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ اذہان اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بیوی میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اذہان اس کے آنسو صاف کرتے دیوانہ وار اس کے چہرے پر مہر ثبت کرنے لگا۔ ماورا اس کی پیار بھرے لہجے پر ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ آپ مجھ سے بدگمان نہیں ہوئے؟ میں اپنی بیوی سے بدگمان کیوں ہونے لگا؟ اذہان نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے کہا۔ جب میں کچن میں کھڑی بات کر رہی تھی، آپ کو دیکھتے ہی کال بند کر دی تھی، اس لیے مجھ سے بدگمان۔ میری پیاری سی گولو سی بیوی، ایسی چھوٹی سی باتوں پر اذہان شاہ بدگمان نہیں ہوتا، اگر کوئی بڑی بات بھی ہو جائے گی تب بھی نہیں ہوں گا۔ اذہان اس کی ناک کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر گیا۔ چلو نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جلدی چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بریانی، ماورا خوش ہوتے بولی، کیونکہ اسے بے انتہا بھوک لگی تھی۔ بیوی آپ نے نیچے جا کے بریانی نہیں نرم غذا کھانی ہے، مثلاً دلیا، کھچڑی وغیرہ۔ ماورا کا منہ بن گیا۔ بیوی ابھی وامٹ کی ہے تم نے تو ذرا بریانی وغیرہ سے پرہیز کرو، اذہان مزے سے بولا۔ ماورا جل کر رہ گئی۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ بیوی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر کا بیٹا اور ڈاکٹر کا بھائی ضرور ہوں۔ ویسے جتنے ہمارے گھر میں ڈاکٹر ہیں، جس نے MBBS نہ بھی کیا ہو وہ بھی ڈاکٹر بن جائے گا۔ ماورا اذہان کی بات پر ہنسنا شروع ہو گئی۔
نیہا خاموش کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رضا کمرے میں داخل ہوا، اسے گمسم بیٹھے دیکھ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نیہا خیالات میں اتنی گم تھی، اسے رضا کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ نیہا، نیہا، ایک دفعہ بلانے پر جب وہ نہ بولی تو رضا نے قدرے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ نیہا ڈر کر ہڑبڑاتے ہوئے رضا سے دور ہوئی۔ آپ، ڈرا دیا آپ نے رضا، نیہا دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہانپتے ہوئے بولی۔ کہاں گم تھی تم؟ اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ کہیں وہ نہیں، بس الفاظ کو بے ترتیب کرتے خاموش ہو گئی۔ نیہا، کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ رضا نے اس کا چہرہ سامنے کرتے خود کے قریب کیا۔ وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ چاند کی روشنی رضا خان زادہ کے چہرے پر پڑتی اسے اور زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے گلابی چھوٹے ہونٹ، بھوری آنکھوں کی طرح بھورے بال جو ہر وقت پیشانی پر بکھرے رہتے تھے۔ نیہا مبہوت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ جانم، مجھے معلوم ہے میں حد سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس طرح مجھے دیکھ کر کیوں مجھے اپنی خوبصورتی پر غرور کرنے پہ اکسا رہی ہیں؟ رضا خان زادہ شرارتی لہجے میں بولا۔ وہ کم شرارت کرتا تھا، یا شاید اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ کرتا تھا۔ نیہا رضا کی بات پر اسے گھورنا شروع ہو گئی۔ چلو اب مجھے بتاؤ کس بات نے تمہیں اپ سیٹ کیا ہوا ہے؟ رضا مدعے کی بات پر آیا۔ امی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ نیہا رو رہی تھی۔ ان کی زندگی اتنی ہی تھی نیہا۔ رضا نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا۔ نیہا نے اکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ ویسے دنیا سے جاتے جیسے سب جاتے ہیں تو مجھے شاید حوصلہ ہو جاتا۔ رضا، میرے بابا کو قتل کیا گیا تھا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ میری ماں میرے بابا کی موت کا سن کر اس دنیا سے چلی گئی۔ خدا غارت کرے اسے جس نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ جیسے میں تڑپ رہی ہوں اپنے ماں باپ کے پیار کے لیے، اس کی اولاد بھی تڑپے گی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے تڑپے گا، لیکن کبھی اسے اس کی اولاد کا پیار نصیب نہیں ہوگا۔ وہ چلائے گا، بھیک مانگے گا اپنی اولاد سے پیار کے لیے، لیکن اسے کبھی نہیں اپنی اولاد کا پیار ملے گا، اور نہ اس کی اولاد کا اس کو۔ روتے ہوئے اپنا سر تھام کر چلائی تھی۔ رضا خان زادہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نیہا دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ کیا پتہ تمہارے بد دعا دینے سے پہلے ہی اس کی اولاد تڑپ رہی ہو۔ رضا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نیہا سہارا ملتے ہی اور زیادہ رونا شروع ہو گئی۔ پوری بات جانے بغیر ہمیں کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بد دعا اگر پوری ہو جائے تو سامنے والے انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، اس کا سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے۔ ہم بد دعا دینے سے پہلے نہیں سوچتے کہ اس کے پاس شاید جو ایک جینے کی وجہ ہے وہ بھی اس سے چھن جائے گی۔ رضا نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھوں پر مہر ثبت کی۔ رونا نہیں میری جانم، چلو شاباش، اٹھو، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ رضا نے اسے کھڑا کیا تو نیہا اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ مجھے نہیں جانا باہر ابھی، مجھے حق کریں۔ نیہا پھر رونے لگ گئی۔ رضا نے سختی سے اسے خود میں کھینچا۔ 10 منٹ وہ دونوں اسی حالت میں کھڑے رہے۔ چلیں باہر چلتے ہیں، نیہا پیچھے ہوتے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر باہر چلے گئے۔
دائیں جانب سے اذہان ماورا کا ہاتھ پکڑے، بائیں جانب سے رضا نیہا کا ہاتھ پکڑے اور درمیان میں ارسلان انیسہ کا ہاتھ پکڑے آ رہا تھا۔ تبھی زید ہیرا کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ ان چاروں نے اپنی اپنی بیویوں کے لیے چیئر پیچھے کی، ان چاروں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ارسلان شاہ کی طرف دیکھ کر سب کے منہ کھل گئے۔ ان تینوں سے ایسی حرکت کی وہ امید کر سکتے تھے، لیکن ارسلان شاہ سے کبھی نہیں۔ ایسے کیا منہ کھولے دیکھ رہے ہیں سب میری طرف؟ ارسلان کی بات پر سب نے منہ بند کرتے نہ میں سر ہلایا۔ گھر والوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک گڈ نیوز بتانا چاہتا ہوں۔ سیان کے گڈ نیوز بولنے پر الیان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کان اس کے پیٹ کے پاس کیا۔ یار، بچے کی رونے کی آواز نہیں آ رہی، الیان آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ کمینے، بے غیرت سالے، دفعہ ہو پیچھے۔ سیان نے اسے دھکا دیا۔ الیان چیئر سے نیچے گر گیا۔ سب نے زوردار قہقہ لگایا، سوائے ارسلان کے، کیونکہ وہ ہنستا نہیں تھا۔ زید شاہ صرف مسکرایا تھا۔ ہائے سیان، میری کمر! الیان زمین پر لیٹ گیا۔ بڑی امی، آپ کا بیٹا اوپر پہنچ گیا ہے، پوسٹ مارٹم کریں اس کا۔ سیان نے انشا کو آنکھ ماری۔ سیان کی بات پر الیان جھٹکے سے اٹھ کر چیئر پہ بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کو دانت دکھاتے ہوئے بولا۔ سب نے نہ میں سر ہلاتے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، تو گڈ نیوز یہ ہے کہ اذہان بھائی نے رخصتی سے پہلے ہی کارنامہ کر دکھایا۔ ان شارٹ، ہمارے گھر چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے۔ سیان نے آئی برو اوپر کرتے اذہان کی طرف دیکھا۔ اذہان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اذہان بھائی، ہم سب تو ارسلان بھائی جی سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن چھکا آپ مار گئے۔ اذہان نے چمچ پکڑ کے الیان کے سر پر مارا۔ امی جی، الیان نے رونے والا منہ بنا کر اپنی امی کی طرف دیکھا۔ اذہان، سچ میں؟ اسما نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں چھوٹی امی، بکواس کر رہا ہے یہ۔ میں بھول گیا تھا کہ ماورا کو اسٹرابیری سے الرجی ہے۔ میں نے اس کے منہ میں اسٹرابیری چاکلیٹ ڈال دی، جس کی وجہ سے اسے وامٹ ہو رہی تھی، اور اسی وقت یہ شیطان کمرے میں ٹپکا تھا، اس لیے یہ فضول بکواس کر رہا ہے۔ کوئی بچہ؟ اذہان خاموش ہو گیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہو، اذہان بھائی بھی بیبی لے کر آنے لگے ہیں، مجھے بھی بیبی لا کر دیں۔ انیسہ ضد کرتے کھانے کو خود سے دور کر گئی۔ گڑیا، آپ کو بیبی لا دوں گا، آپ کھانا کھاؤ۔ ارسلان نے کھانا اس کے پاس کرتے پیار سے کہا۔ نہیں، پہلے مجھے بیبی لا کر دیں، الیان بھائی کہہ رہے ہیں ہمارا بیبی پہلے آئے گا۔ ارسلان نے خود پر ضبط کرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے دونوں بھائیوں کی اچھی خاصی دھلائی کرے۔ ابھی تو نہیں، الیان اور سیان صاحب، کھانا کھا لو، پھر تم لوگوں کی آگ ٹھنڈی کرتا ہوں جو تم دونوں کو سکون نہیں لینے دے رہی۔ ارسلان شاہ نے دل میں سوچا، میری گڑیا حیاتم، یہ دونوں تو ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنا کرو تم۔ ارسلان اس کی پیشانی پر پیار کرتا نوالے بنا کے اس کو کھلانے لگا، جب انیسہ اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اب کھلائیں، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کھلکھلا کر کہا۔ سب اپنے منہ دہان کھانا کھانے لگے، کسی نے ان دونوں کی طرف نہ دیکھا۔ ارسلان اسے منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا ذہن 10 سال کی بچی کی طرح تھا۔ شاہو، آپ مجھے کتنے بیبی لا کر دیں گے؟
سب بامشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کیے بیٹھے تھے۔ یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہو، ارسلان نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ شاہو، مجھے 100 بیبی چاہیے۔ انیسہ کے 100 بولنے پر اسے بری طرح کھانسی شروع ہو گئی۔ شاہو، کیا ہوا؟ پانی پئیں۔ انیسہ نے اس کے لبوں کے پاس پانی کیا۔ ارسلان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کے جگ اٹھا کے جگ میں موجود سارا پانی ایک سانس میں پی گیا۔ میری گڑیا، مجھے شہر آباد نہیں کرنا، ارسلان کھانستے ہوئے بامشکل بول پایا۔ سب جو خود پر کنٹرول کیے بیٹھے تھے پیٹ پکڑ کر ہنسنا شروع ہو گئے۔ ارسلان، 100 بچے صحیح ہیں یار، زیادہ تو بالکل نہیں ہیں۔ احمد شاہ اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کم ہیں تو شروع ہو جائیں آپ، ارسلان شاہ جل کر بولا۔ احمد شاہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ارسلان شاہ کا پارا ہائی ہو رہا تھا تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا۔ اریچ بن گئی؟ آنیا اریچ کچن میں کھڑی تھی۔ اریچ کو آلیان نے اور آنیا کو سیان نے کھیر بنانے کا کہا تھا۔ سیان ایک دفعہ کچن میں چکر لگا چکا تھا، تب باؤل اریچ نے پکڑا ہوا تھا۔ آپی بن گئی۔ اریچ نے کھیر کا باؤل فریج سے نکال کر شیلف پر رکھا۔ ڈیکوریشن میں کروں گی، آنیا اسے پیچھے کرتے بادام، پستہ، کشمش اوپر لگانے لگی۔ یہ دیکھو کتنا پیارا بنا ہے۔ آنیا نے 2 جڑے ہوئے پھول بنائے تھے۔ پیارا ہے، اریچ مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں نے آج بھی سیم ڈریس اور سیم حجاب کیا ہوا تھا۔ دونوں باہر آئی۔ ایک کے ہاتھ میں باؤل تھا اور دوسری کے ہاتھ میں پلیٹس تھی۔ آلیان آنیا کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے باؤل پکڑتے اس کے ہاتھ پر لب رکھ گیا۔ تھینک یو میری پیاری بہن، اس کے گال کھینچے۔ تھینکس میری پیاری بہن، سیان اریچ کے پاس کھڑے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ دونوں جانے لگے جب آنیا نے اریچ سے آدھی پلیٹیں پکڑی، دونوں ان کی کمر پر مارنا شروع ہو گئی۔ سیان نے اریچ کے ہاتھ سے پلیٹیں پکڑ کر سائیڈ پر رکھی۔ آلیان نے باؤل ٹیبل پر رکھ کر بامشکل آنیا کے ہاتھ سے پلیٹیں پکڑی۔ چاروں کی سانسیں پھولنے لگی تھیں، 2 کی مار کر اور 2 کی مار کھا کر۔ اریچ، اپنے بھائی کو مارتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ آلیان اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بامشکل درد ضبط کیے آنیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ گڈو یار، کیا کیا میں نے؟ بس تھینکس ہی تو بولا تھا، مارا کیوں؟ سیان کو کمر میں ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا۔ پہلے اذہان نے جو جوتا مارا تھا اور اب اس نے پلیٹیں۔ ڈفر انسان، میں آنیا ہوں، اور خبردار آج کے بعد مجھے تم نے وہی ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی میں۔ آنیا غصے سے اس کی طرف دیکھتے چیئر پر جا کے بیٹھ گئی۔ اور آپ، میں اریچ ہوں، آپ کی بیوی، بہن نہیں ہوں میں۔ خبردار آج کے بعد مجھے بہن کہا یا پھر مجھے ہاتھ بھی لگایا، یا آپی سے کہہ کر آپ کے ہاتھ توڑوا دوں گی، اریچ غصے سے بول کر آنیا کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عزت کا فلودہ بن گیا ہے سیان، آلیان نے سرگوشی کی۔ بالکل یار، اور یہ سب مزے سے فلودہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ دونوں نے منہ کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چپ کر کے چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہائے امی میری کمر، اذہان ایکٹنگ کرتے بولا۔
امی پلیٹیں بہت ہلکی تھی، اس وجہ سے بہت زور سے لگی۔ رضا اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ لگ گئی تھی یہ دونوں اس دن کا بدلہ پورا کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ کیا تھا اریج؟ انشا نے غصے سے اریج کی طرف دیکھا۔ امی، انہوں نے مجھے بہن کہا، معصومیت سے کہتے انشا بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ غلطی سے کہہ دیا تھا اس نے، شوہر ہے وہ تمہارا، شرم آنی چاہیے تھی تمہیں اسے پلیٹیں مارتے ہوئے۔ انشا بیگم اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہوئے چلانے والے انداز میں بولی۔ اریج رونا شروع ہو گئی۔ ایک کام تمہیں آتا ہے، بس رو۔ بڑی امی بس کر دیں۔ سیان انشا بیگم کی بات کاٹ کر احتراماً لیکن سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولا۔ سیان اٹھ کے اریج کے پاس گیا۔ چپ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ اریج، سیان اسے کھڑے کر کے اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ یار، اتنی ہلکی پلیٹیں تھی، ذرا سی بھی نہیں لگی۔ سیان جھوٹ بول کے بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ اصل میں تو اسے بے انتہا درد ہو رہا تھا۔ موٹے کانچ کی پلیٹیں تھیں جو انتہائی برے طریقے سے لگی تھی۔ رونا نہیں ہے میری منکوہا، چلو کھانا کھاؤ بیٹھ کر۔ سیان نے چیئر پیچھے کر کے اسے بٹھا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ احمد شاہ اور ارسلان نے مسکراتی آنکھوں سے سیان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اریج کے لیے بہترین شخص چنا تھا۔ احمد شاہ کو لگتا تھا سیان ہر وقت مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ کبھی اریج کی ذمہ داری شاید نہ سنبھال پائے، اس کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ آج وہ اپنی بیٹے کو دیکھ بہت خوش ہوئے۔ اس نے انشا سے بدتمیزی بھی نہ کی لیکن انہیں چپ بھی کروا دیا۔ اریج تھوڑا سا کھانا کھا کر کمرے میں چلی گئی۔ سیان نے اسے کمرے میں جاتے دیکھا۔ بڑی امی، آپ کو پتہ ہے وہ بے حد معصوم ہے، کیوں آپ اسے ڈانٹتی ہیں؟ سیان روحان سی ہوا۔ بیٹا، اتنی معصومیت اچھی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے گی؟ انشا بیگم فکر مندی سے بولی۔ وہ اب میری ہے تو اسے میں سنبھال لوں گا، اس کی اسی معصومیت کے ساتھ، وہ مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہے۔ سیان احتراماً کہتے ہوئے اریج کے پیچھے چلا گیا۔ انشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا، کہیں سیان اس کی معصومیت سے عاجز نہ آ جائے۔ آج ان کا یہ ڈر بھی دور ہو گیا تھا۔ ماں باپ بیٹیوں کے مستقبل کے لیے بے انتہا پریشان ہوتے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں غیروں میں دیں یا اپنوں میں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، ان کی بیٹی سے ان کا شوہر عاجز نہ ہو جائے۔ ارسلان اگلے ہفتے دانیال کے گھر والے آنا چاہتے ہیں نکاح کے لیے، سجاد شاہ سنجیدگی سے بولے۔ بلا لیں انہیں۔ ارسلان انیزہ کو کھڑا کرتے سجاد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو گڑیا۔ ارسلان اسے ساتھ لیے کمرے میں چلا گیا۔ ارسلان نے اسے کھانا کھلایا تھا تاکہ وہ اپنے کپڑے نہ گندے کرے، لیکن وہ بھی انیزہ ملک تھی، کھاتے وقت وہ اپنے کپڑے گندے کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ ذیان، ارسلان کا جواب سنتے غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سجاد شاہ نے انشا سے پوچھا۔ انشا نے کندھے اچکا دیے۔ شادی؟ پٹھانی کی شادی ہو جائے گی، وہ کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن وہ شادی سے ڈرتی ہے تو اس نے منع کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں دانیال اچھا ہے یا نہیں، وہ اسے خوش رکھے گا۔ پٹھانی اس کے گھر چلے جائے گی، میں اسے پھر دیکھ نہیں سکوں گا، ہمارا جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔
ذیان بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے ناواقف تھا۔ وہ نشا خان زادی کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ شادی نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت ڈرپوک ہے۔ وہ نہیں شادی کرے گی۔ ذیان شاہ خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ نشا خان زادی اپنے بھائی جی کے لیے جان بھی دے سکتی ہے۔ یہ تو پھر بس نکاح ہے۔ اگر اس نے نکاح کے وقت ہاں کر دی تو دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، کیا سوچے جا رہا ہوں میں۔ ہوتا ہے نکاح تو ہوتا رہے، مجھے کیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر غصے سے پاس پڑے کشن اٹھا کر زمین میں بوس کرنے لگا۔ نکاح میں کر پاؤں گی اللہ جی؟ نشا اوپر کی طرف دیکھتے اپنے اللہ سے سوال کر رہی تھی۔ اللہ جی، میرے لیے بہت مشکل ہے یہ سب کرنا، مجھے حوصلہ دیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ وہ ٹھرکی شاہ تو بہت خوش ہوا ہوگا میرے نکاح کے بارے میں سن کر، ویسے ہی منہ بنا کر گیا ہے، اندر سے بہت خوش ہے۔ نشا کے آنسو روزو قطار بہنے لگے تھے ذیان کے بارے میں سوچ کر۔ نہ جانے دانیال کیسا ہوگا، اللہ جی، کیا وہ بھی میرے باپ کی طرح؟ نشا سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ جی، میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، جو میرے لیے بہترین ہے وہ مجھے عطا کر دے، مجھے بھٹکنے نہ دینا اللہ پاک۔ آنکھیں بند کیے اپنے اللہ سے اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے دل میں دعا کر رہی تھی۔ اللہ جی، یہ جو ٹھرکی شاہ ہے بہت تنگ کرتا ہے، اس نے ہی یہ شوشہ چھوڑا ہے، بدتمیز۔ نیہا اس کے بارے میں سوچ کر روتے ہوئے مسکرانے لگی۔ ذیان شاہ اور نشا خان زادی کے عشق کی داستان کا آغاز ہو گیا۔ اب مستقبل انہیں کس موڑ پر لے جائے گا یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ عریج، کھانا کیوں نہیں کھایا ٹھیک سے؟ ذیان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، منہ بناتے کہا۔ اس طرح نہیں کرتے، ذیان نے پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عریج شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ذیان اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ اسی وقت میرم کمرے میں داخل ہوئی، ان دونوں کو دیکھ آنکھیں بند کر گئی۔ ذیان عریج سے پیچھے ہوا، میرم مڑنے لگی، کمرے میں داخل ہوتے ایشان سے ٹکرائی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میرم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب آپ سامنے ہوتی ہیں تو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ایشان منمنایا، جو میرم تو نہ سن پائی لیکن ذیان نے ضرور سن لیا تھا۔ بدتمیز! میرم گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ ایشان بھائی، یہ کیا چل رہا ہے؟ ذیان آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ زیادہ زبان نہ چلا اور جس کام میں مصروف ہے وہی کر، ایشان جل کے کہتا دروازہ زور سے بند کرتا چلا گیا۔ ذیان نے زوردار قہقہ لگایا۔ چلو بیگم، ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنا کام۔ کون سا کام؟ عریج معصومیت کی حد کرتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں میری معصوم بیوی، اور چیزوں کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں اپنے شوہر کے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کرنا اچھے سے آتا ہے۔ ذیان منہ کے الٹے سیدھے زاویے بنائے۔ کیا کہا آپ نے؟ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔ ذیان اسے ساتھ لیے لیٹ گیا۔ عریج اس کے سینے پر سر رکھتے کچھ دیر میں ہی سو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی
اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دے، اور آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اللہ حافظ۔